مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے میں کچھ عرض کروں اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا، اور قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کی ہدایت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ محترم حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الماعون کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں اور اس سورت میں بے شمار ٹاپکس ہیں۔ بظاہر جو عنوان جو ٹاپک ہمیں نظر آتا ہے وہ 6 ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک یہ کہ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی، اور وہ لوگ جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اور تیسرا ٹاپک مسکین کو جو کچھ دینے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کی طرف راغب نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی مذمت برائی بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ چوتھا ٹاپک اس صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اور پھر 5واں ٹاپک اس صورت میں یہ بیان ہوا کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کی مذمت بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ اور چھٹا ٹاپک یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے کنجوسی کرتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں بھی وہ لوگ جو کنجوسی اختیار کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ یہ 6 ٹاپکس، 6 عنوان اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ بے شمار ٹاپکس، عنوانات اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے آج 3 عنوانات، 3 ٹاپکس آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ محترم حضرات،
اس سورت کی سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کا انکار کرتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی حساب و کتاب قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اور یہ بات یہاں یاد رکھ لیں کہ جو بھی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے، ضروریات دین جتنے ہیں جن کو ماننے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اگر ان ضروریات دین میں سے اگر کسی نے ایک بات کا بھی انکار کیا، سب کو مانتا ہے، صرف ایک بات کا بھی اگر انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے دین میں داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہونا ہے، کسی ایک ضروری دینی کا انکار بھی انسان کو کفر میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس آیت میں سب سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اے محبوب کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا منکر ہے، جو حساب و کتاب کے دن کا انکار کرتا ہے۔ محترم حضرات، مفسرین اکرام اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت عاص بن وائل جو منافق شخص تھا، جو بہت بڑا کافر تھا، اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ وہ شخص قیامت کا منکر تھا، قیامت کے دن کا انکار کرنے والا تھا، اور بھی بہت سارے برے کام کیا کرتا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ جو منافق جو بڑا کافر تھا اس کے حق میں نازل ہوئی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت ہر اس انسان کے حق میں نازل ہوئی جو بھی قیامت کا انکار کرتا ہے۔ تو قیامت کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، قیامت کا منکر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ محترم حضرات، قیامت کو جھٹلانا یقیناً یہ بہت برا عمل ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ جو انسان قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ محاسبے سے اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے، یعنی جو بھی وہ کرتا ہے ہر ایک چیز کو وہ صحیح سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے اوپر نفس کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا، کیونکہ اسے کسی کا خوف ہی نہیں ہے، اسے کسی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ وہ انسان تو قیامت کا انکار کرنے والا، قیامت کو جھٹلانے والا جو ہوتا ہے وہ گناہ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا، کیونکہ نہ اسے کسی کو سوال کرنا ہے نہ کسی کو جواب دینا ہے۔ وہ قیامت ہی کا منکر ہے تو وہ گناہوں میں ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کسی پر ظلم کرتا ہے تو بھی اسے عیب نہیں سمجھتا، کسی کا حق مارتا ہے تو بھی عیب نہیں سمجھتا، کسی کے جائیداد پر قبضہ کرتا ہے تب بھی عیب نہیں سمجھتا، شراب پیتا ہے تب بھی عیب نہیں سمجھتا۔ یہ تمام چیزیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں تو وہ انسان حقیقت میں اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا جو قیامت کا منکر ہوتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہ کرنے میں، غلط کام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ہمیشہ بے شمار گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو قیامت کا عقیدہ رکھتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، یعنی مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے یہاں مجھے منہ دکھانا ہے، تو وہ شخص کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ گناہ کرنے پر بھی سوچتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ ہمیشہ اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں کل جواب دینا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، یاد رکھیں ساری کائنات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ نے تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب انسان ہر ایک چیز پر حکومت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، ہر ایک پر انسان کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
کہ وہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنائی وہ سب کی سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے انڈر میں دے دیا۔ اب انسان جس سے جو چاہے کام لے، مثال کے طور پر انسان جانوروں پر حکومت کرتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر جب سواری کرتا ہے تو کبھی گھوڑا انسان کو پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ تم مجھ سے خدمت لے رہے ہو، تم میری خدمت کرو مجھ سے خدمت نہ لو، ایسا گھوڑا کبھی نہیں کہتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ جتنے بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ تو محترم حضرات، اسی لیے اب دنیا میں انسان ظلم کرنے والا بھی ہوتا ہے، ظلم سہنے والا بھی ہوتا ہے، گناہ کرنے والا بھی ہوتا ہے، کفر کرنے والا بھی ہوتا ہے، شرک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں۔ اب یہ سب کے سب برابر نہیں ہو سکتے، یہ سب کے سب برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مومن اور فاسق دونوں برابر ہیں؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، گناہگار کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، اب دنیا میں ظلم بھی ہے، ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ظلم سہنے والے بھی ہیں۔ اب ان کے درمیان کون سزا کا مستحق، کون جزا کا مستحق، کون اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا اور کس کو اللہ کا عذاب پہنچے، اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو ایک دن قیامت کا ہونا ہی ہے۔ اگر قیامت کا دن نہ ہو، ڈے آف ججمنٹ نہ ہو، تو یہ ظلم سہنا، نیکی برائی سب برابر ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا مقرر کیا جہاں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے۔ محترم حضرات، قیامت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب آئیے قیامت کے تعلق سے دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت پر ایمان لانے کے تعلق سے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں کتاب القدر باب ما جاء فی الایمان بالقدر خیرہ و شرہ کے تحت یہ روایت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعین، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان چار چیزوں کو دل سے نہ مان لے، ان چار چیزوں پر ایمان نہ رکھے اس وقت تک کوئی بھی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد الرسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک چار باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانے، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری بعثت کو حق جانے کہ اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ تیسری چیز کہ وہ شخص موت پر ایمان رکھے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے اور مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ چوتھی چیز کہ تقدیر پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ جب تک یہ چار چیزوں پر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا وہ اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ تو ضروری ہے ایمان والے کے بننے کے لیے کہ ان چار چیزوں پر ایمان رکھے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم نے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو
جس میں کسی چیز کو تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیے ہیں، رکھ دیں گے. سو کسی جان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی بھی قسم کا ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا. اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا اسے ضرور ترازو میں رکھا جائے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے. اور اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کرنے کے لیے ہم بھی کافی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت برحق ہے. قیامت کے دن پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے منکر ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اچھوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو قیامت پر ہمیں ایمان ضرور رکھنا چاہیے، تبھی ہم مومن کہلائیں گے. اور ایک آخری بات یاد رکھیں، جو انسان گناہوں کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک ہے کافر جو قیامت کا سرے سے انکار کرتا ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی ہے وہ دنیا ہی میں ہے، ہمیں مر جانا ہے پھر ختم. اور یہ ہے قیامت کے منکر کافر ہیں. اب مسلمان جو ہیں وہ قیامت کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے مانتے بھی ہیں. الحمدللہ، اس پر اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا. لیکن یہ خرابی یہ ہے کہ قیامت کے دن پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا استحضار، ہمیشہ یہ خیال میں رکھنا گناہ کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیشہ اس بات کو حاضر رکھنا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں مجھے قیامت کے دن اس کام کا جواب دینا ہے. اگر یہ چیز مسلمان ہمیشہ اپنے سامنے حاضر رکھے تو وہ ہمیشہ گناہوں سے بچ جائے گا، وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا. تو اسی لیے مسلمانوں میں جو کمی ہے، آج جو ہمارے اندر جو کمی ہے، ہم قیامت پر تو ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن کمی کہاں ہے کہ ہم عمل کرتے وقت اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے. سنیں، قیامت کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتے ہیں ان کے تعلق سے حضرت جابر فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حضرت جابر فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی ہر شخص قیامت کے دن اس حال پر اٹھایا جائے گا، اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے. یعنی جس حالت میں وہ دنیا میں مرا، دنیا میں اس نے آخری وقت گزارا، جس حالت میں اس کی روح جسم سے نکلی، اسی حالت میں قیامت کے دن اس انسان کو، اس شخص کو اٹھایا جائے گا. اب ذرا سوچیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتے ہوئے مر جائے، گناہ کر رہا ہے، موت واقع ہو گئی، چوری کر رہا تھا، موت واقع ہو گئی، کسی پر ظلم کر رہا تھا، موت واقع ہو گئی، کسی کا حق مار رہا تھا، موت واقع ہو گئی، کسی کی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے کے رکھا، اسی حالت میں اسے موت آ گئی، زنا کر رہا تھا، اسی حالت میں موت آ گئی، شراب پی کر نشے کی حالت میں مست تھا، اسی حالت میں اگر اسے موت آ گئی، سود کھا رہا تھا، بیاس کھا رہا تھا، اسی حالت میں اسے موت آ گئی، کسی مسلمان کی غیبت کر رہا تھا، چغلی کھا رہا تھا، حسد کر رہا تھا، یہ تمام برائیاں ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں. اگر اس حالت میں اگر ہمیں موت آ جائے، خدا نہ کرے، ذرا سوچیں ہمارا حشر کیا ہوگا. اس حدیث کی روشنی میں کہ جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے. تو محترم حضرات ذرا سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں کس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اے مسلمان، اے ایمان والو، اے قیامت کے ماننے والو، ذرا سوچو کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو تمہیں کن کاموں کو اپنانا چاہیے اور کن کاموں سے تمہیں دور رہنا چاہیے. تو محترم حضرات جب یہ بات معلوم ہوئی، اب آگے سنیں. پہلی آیت ہو گئی. دوسری آیت ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی قیامت کا جو منکر ہے،
دین کو جو جھٹلاتا ہے اس کی یہ حالت ہے، اس کے یہ اخلاقی صفت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں پر ظلم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یتیم کو دھکا دینا ہی صرف مراد نہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں ہر وہ کمزور شخص جو آپ کی ماتحت رہتا ہے، جو آپ کے انڈر میں رہتا ہے، اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اس پر اپنا کوئی روب جماتا ہے، اس پر کوئی اپنا دبدبا جماتا ہے، یہ مسلمان کی صفت نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ کہ قیامت کا انکار کرنے والا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر اپنا روب جماتا ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ یہاں کہ جو اپنی عورتوں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر، مزدوروں پر، یا اپنے انڈر کام کرنے والوں پر، یا اپنے ماتحت جو بھی ہوتے ہیں، یا کسی بھائی کا لڑکا جو آپ کے یہاں پل رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، اگر اس پر آپ نے ظلم کیا، اس پر بلا وجہ روب جمایا، تو یاد رکھیں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ کہ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کہ وہ بچہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، میچورڈ نہیں ہوا، اس عمر میں اس کے ماں باپ کا سایہ اگر اس سے اڑ جاتا ہے تو ایسے بچوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم کہا جاتا ہے۔ بچپن میں، چھوٹی سی عمر میں اگر کسی کے ماں باپ انتقال ہو جائے، ماں باپ چلے جائیں، تو ایسے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، یتیم کے تعلق سے یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طرز عمل ہے کہ وہ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، وہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یتیموں پر اپنا روب جماتے ہیں، وہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کفار کا طریقہ ہے۔ اب آئیے اسلام ہمیں کیا طریقہ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں یتیم کے تعلق سے کیا درس دیتا ہے، ذرا سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو، یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، پاکیزہ مال کے بدلے میں گندا مال، برا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ یتیموں کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو دوسرا بھائی اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ لیتا ہے۔ ذرا سوچیں، خدا کا خوف کریں، خدا کا کلام کہتا ہے اگر تم یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ گے، یتیموں کے مال پر اپنا قبضہ جماؤ گے، یتیموں کے ساتھ ظلم کرو گے، ان پر اپنا روب جماؤ گے، یہ تم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یہ قرآن کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کا درس ہے، یہ مذہب اسلام یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگار بھر رہے ہیں۔ یأکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹوں کو انگار کی غذا دے رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا بے شک عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ یتیموں پر ظلم کرنے کا یہ انجام ہے۔ اب یتیموں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ جو اچھے سے پیش آتے ہیں، ان کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الادب باب حق الیتیم کے تحت یہ حدیث روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ وہ بدترین گھر ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور سب سے بہترین گھر ہے وہ جس میں یتیم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر
اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئے، ہر اس بال کے عوض اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر بال کے عوض اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر اس کے ساتھ اگر بھلائی کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے، یعنی 2 انگلیوں کو ملا کر حضور فرماتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی وہ اور میں پاس پاس، یعنی قریب قریب ہوں گے۔ تو محترم حضرات، یہ ہے مذہب اسلام۔ مذہب اسلام یتیموں پر ظلم کا درس نہیں دیتا، مذہب اسلام یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ تو قیامت کا انکار کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کی صفت کیا ہے؟ وہ یتیموں پر ظلم کرتا ہے۔ اب آخری ایک بات ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ محترم حضرات، یہاں مسکین کے تعلق سے، اب بخیل ہو گیا، اب مسکین، مسکین کہتے ہیں غریب انسان کو، جو غریب ہو، فقیر ہو، جو مالی کے نصاب کی حیثیت نہیں رکھتا، جو بالکل غریب ہوتا ہے اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ جو قیامت کا منکر ہے اس کی ایک صفت بیان کی گئی، وہ کیا کرتا ہے؟ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، وہ خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسرے اگر کھلائیں تو ان کو بھی اس سے روکتا ہے، یعنی خود کنجوسی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر آمادہ کرتا ہے، خود گناہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی گناہ پر ابھارتا ہے۔ یہ اس شخص کی صفت ہے جو قیامت کا منکر ہے، جو کافر ہے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ محترم حضرات، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ کمزوروں پر روب جمانا یقیناً یہ کامیابی اور بڑے انسان کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذلیل ہے وہ شخص جو طاقتور کے سامنے عاجزی سے پیش آتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اور کمزور کے سامنے شیر بن جاتا ہے، اپنا روب جماتا ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ ذلیل ہے۔ یہ کوئی طاقتور نہیں، یہ کوئی عزت والا نہیں، ایسا شخص کیا ہے؟ ذلیل ہے۔ جو مالدار آتا ہے، بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے ساتھ تو عاجزی سے پیش آتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اب جو کوئی کمتر انسان آیا، یعنی مرتبے میں کم والا غریب شخص آتا ہے تو اس کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، بڑائی کا اظہار کرتا ہے، شیر بن کے دکھاتا ہے۔ ایسے شخص کے تعلق سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ذلیل ہے، اور بڑا عزت والا ہے وہ شخص جو کمزوروں کے سامنے عاجزی سے پیش آتا ہے۔ ایسا شخص بڑا ہمت والا، بڑا عزت والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سنیں آخری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، دوسرے خلیفے، لاکھوں مربع میل جن پر آپ نے حکومت کی، وقت کے خلیفہ، وقت کے سب سے بڑے بادشاہ، پوری دنیا میں ایسا حاکم آپ کو نہیں ملے گا جو اتنے بڑی مسافت پر جس نے حکومت کی ہو۔ قیامت تک بھی ایسا حاکم، ایسا خلیفہ، ایسا حکومت کرنے والا، ایسا عدل و انصاف کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا حکومت رکھنے والا ہونے کے باوجود بھی اس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک نابینا شخص تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر گزرتے ہوئے اپنا پاؤں غلطی سے اس نابینا شخص کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ نابینا نے کہا ارے اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلتے؟ یعنی وہ خود آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ حضرت عمر ہے، وہ تو آنکھوں سے نابینا تھا، اس کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ اس پر جب پیر پڑا تو اس نے کہا ارے تم نابینا ہو، دیکھ کر نہیں چلتے؟ اب ذرا سوچیں، ایسی حرکت ایک بادشاہ کے سامنے اگر کوئی کمتر انسان کرے تو بادشاہ کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ اب یہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، بڑے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں اندھا تو نہیں ہوں، غلطی سے میرا پیر آپ کے پیر پہ رکھ دیا ہے۔
یہ عاجزی کے ساتھ حضرت عمر نے اس نابینا شخص کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ تو حضرات ہمیں معلوم ہوا، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عظیم وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر عاجزی رکھتا ہے، انکساری رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو شاخ پھلوں سے بھری ہوتی ہے، پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، وہ شاخ ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی ہے، اور جو شاخ پھلوں سے خالی ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ذرا سمجھ جائیں جو غرور و تکبر کرتے ہیں، ذرا سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ بھلائی سے خالی رہتے ہیں۔ جس طرح شاخ پھلوں سے خالی رہ کر اکڑ کے رہتی ہے، اسی طرح غرور و تکبر کرنے والے عاجزی سے خالی ہو کر اکڑے ہوئے رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ تو محترم حضرات، قرآن ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، اور بڑا بدبخت ہے، ناکارہ ہے وہ شخص جو یتیموں پر ظلم کرتا ہے، مسکینوں کا مال ہڑپتا ہے، مسکینوں کو کچھ ہدیہ نہیں دیتا، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ کفار کی صفت ہے۔ یہ تین چیزیں، تین آیتیں آج الحمدللہ بیان ہوئی۔ ایک حدیث جو بڑی ہی اہم حدیث ہے، مسکین کے تعلق سے میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حدیث شریف ترمذی شریف کی کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم، اس کے تحت یہ حدیث روایت کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ، جو مسکین ہوتے ہیں، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 سال پہلے چلے جائیں گے۔ مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، مسکین جب تمہارے پاس آئے تو تم اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اگرچہ کھجور کی خاش ہی کیوں نہ ہو، یعنی کم سے کم تر چیز بھی جو تم سے ہو سکے تم اسے دے دو، اسے خالی نہ پھیرو جو واقعی مسکین ہے۔ پھر فرمایا اسے دے دو۔ اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ تو ذرا سوچیں، جو اللہ تعالیٰ نے یقیناً مال سے نوازا، شہرت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے جب مالدار بنایا تو مسکینوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، مسکینوں پر حق جتانے کے لیے نہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، تو ہمیں ضرور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر علم حاصل کر کے اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرنے والے، راضی کرنے والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی